دادی جان اپنے کمرے میں تو بیٹھے تسبیح میں پڑھنے میں مصروف تھی۔ ابھی جان پاس ہی بیٹھی عائزہ کی بیتوکی باتوں پر اسے گھور گھور کر خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عائزہ تو جیسے آج ٹھان کر آئی تھی کہ سب کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور دادی کے بالکل قریب سونے پر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اپنا چہرہ لٹکایا اور کہنے لگی، دادی جان آپ کو کیا پتا میری قسمت کتنی کھوٹی ہے، میں تو اس گھر میں آ کر لٹ گئی ہوں۔ دادی جان نے پوچھا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ عائزہ نے مصنوعی آنسو پوچھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بم پھوڑا، دادی جان رات آپ کے لاڈلے پوتے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اسے تو رومانس کرنا ہی نہیں آتا۔ مجھے اب تو شک ہونے لگا کہ ارسلان مکمل مرد ہے بھی یا نہیں، بس کٹ آؤٹ ہی بنایا ہے اللہ نے، باقی اندر سے تو بالکل خالی ڈبہ ہے۔ ابھی جان نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں غصے اور شرمندگی سے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے عائزہ کا ہاتھ زور سے دبایا کہ چپ کر جاؤ، کچھ تو حیا کرو، لیکن عائزہ کہاں رکنے والی تھی، وہ تو مسلسل بولے ہی جا رہی تھی کہ ہائے رے میری پھوٹی قسمت، اب میں ساری زندگی بچوں کے لیے بھی ترستی رہوں گی، کیونکہ آپ کے پوتے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیوی سے کیسی بات کی جاتی ہے، وہ تو بس بت بن کے کھڑے رہتے ہیں۔ عائزہ بھی اپنی بے وقوفانہ باتوں کی جال بن ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور اس نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ارسلان کھڑا تھا، جس کے چہرے پہ ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شرارت بھری چمک۔ اسے دیکھ کر عائزہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور وہ جو ابھی شیر بن کر باتیں کر رہی تھی ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارسلان نے اسے جاتے دیکھا اور پھر دادی کی طرف مڑ کر بڑے ہی اطمینان سے بولا، دادی جان آپ ابھی اس سے بچوں کی شاپنگ کی تیاری کر لیں اور ذرا سادہ ہی سامان لینا، کیونکہ میرا ارادہ دو تین بچے اکٹھے پالنے کا۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا عائزہ کے پیچھے لپکا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کر دیا، جبکہ عائزہ باتھ روم میں چھپ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج اسے اپنی ہی ان باتوں کا جواب اور حساب دینا پڑے گا۔ ارسلان نے جیسی باتوں میں دروازہ دھکیلا، عائزہ جو دیوار کے ساتھ لگی خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی زور سے چلائی، لیکن ارسلان نے فوراً ہی اس کی لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے ایک جھٹکے سے نل آن کر دیا اور ٹھنڈا پانی ان دونوں کو بھگونے لگا۔ عائزہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور وہ ارسلان کے مضبوط گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن ارسلان کے ارادے آج کچھ اور ہی تھے۔ اس نے عائزہ کے بھیگے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑسا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر سرگوشی کی کہ ابھی تو تم دادی کے سامنے میری مردانگی کے قصیدے پڑھ رہی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ وہ شیرنی کہاں گئی جو کہہ رہی تھی کہ میں مکمل مرد ہی نہیں ہوں؟ عائزہ نے نظریں چرانے کی کوشش کی تو اس نے اس کی تھوڑی تھام کو اسے اپنی آنکھوں میں جھانکنے پہ مجبور کر دیا، جہاں ایک عجیب سی تپش اور جنون تھا۔ ارسلان نے دیوار کے ساتھ مزید بھیجتے ہوئے کہا، تم نے شاید مجھے بہت ہلکا لے لیا عائزہ، اب تمہیں عملی طور پر بتانا پڑے گا کہ مکمل اور نامکمل کا فرق کیا ہوتا ہے، پھر دیکھوں گا تم دو تین بچوں کو ایک ہی ساتھ کیسے سنبھال پاتی ہو یا نہیں۔ عائزہ کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور پانی کی بوندیں اس کے گلابی گالوں سے ڈھلکتی ہوئی ارسلان کے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ ارسلان نے اپنی گرفت مزید سختی اس کے کان کے لو کے پاس انتہائی رومانوی مگر دھیمی آمیز لہجے میں بولا، آج اس باتھ روم سے تم تبھی باہر نکلو گی جب تمہیں اپنے ہر ایک لفظ کی معافی مل جائے گی اور تمہاری یہ شکایتیں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی کہ تمہارا شوہر رومانس نہیں کرنا جانتا۔ عائزہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن ارسلان نے اس کے دونوں ہاتھ کو پکڑ کے اس کے سر کے اوپر دیوار سے ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے اسے بالکل بے بس کر دیا۔ عائزہ نے جب دیکھا کہ ارسلان کسی صورت پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور اس کی گرفت مزید مضبوط ہوتی جا رہی تو اس نے آخری حربے کے طور پر اپنا سر جھکایا اور پوری طاقت سے اسے ارسلان کے ہاتھ پہ اپنے دانت گاڑ دیے۔ ارسلان کے منہ سے ایک دم تکلیف بھری سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ جھٹکا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عائزہ اس کے حصار سے نکل کر باتھ روم کے دوسرے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ ارسلان نے اپنے ہاتھ پہ پڑے دانتوں کے گہرے نشان کو دیکھا، جہاں سرخی ابھر رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی زخمی خلائی کو سہلاتے ہوئے عائزہ کو دیکھا، جو اب ہانپتے ہوئے اسے غصے اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کے چہرے پہ غصے کی بجائے ایک بے باک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر لگی پانی کی بوندوں کو جھٹکا اور دھیرے دھیرے عائزہ کی طرف قدم بڑھانے لگا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھیر رہا ہو۔ تو اب تم کاٹنے کو اتر آئی ہو؟ اس نے دبی دبی آواز میں کہا، جو شاور گرنے کی آواز میں مزید خطرناک لگ رہی تھی۔ عائزہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کو چھوا تو اسے احساس ہوا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے ارسلان، ورنہ میں اس سے بھی برا حال کروں گی۔ ارسلان نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور ایک ہی جھٹکے میں عائزہ کے کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے اتنے زور سے بھینچا کہ عائزہ کی چیخ اس کے سینے میں ہی دب کے رہ گئی۔ اس نے عائزہ کے کان کے پاس جھک کر انتہائی تیکھے لہجے میں کہا، یہ نشان اب یاد رکھنا عائزہ، کیونکہ اس کا درد کا بدلہ میں اتنے پیار سے لوں گا کہ تمہیں دادی کے پاس جا کر یہ کہنا بھول جاؤ گی کہ تمہارا شوہر نامکمل ہے، بلکہ تم کہو گی ارسلان جتنا جنونی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی سانسوں کی تپش عائزہ کے گیلے وجود کو جلانے لگی اور باتھ روم کی فضا میں تناؤ اور رومانس کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔
ارسلان نے جب عائزہ کی آنکھوں میں خوف اور عزت کی ملی جلی چمک دیکھی تو اس نے اپنی گرفت ذرا ڈھیلی کی، مگر اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا، بلکہ اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر کر اس کی نظروں کا تعاقب کرنے لگا۔ عائزہ جو ابھی ارسلان کے کاٹنے پر اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی، ارسلان کے اگلے جملے پر ہی بالکل ساکت رہ گئی۔ ارسلان نے اس کی پیشانی سے اپنے ماتھے کو ٹکا کر انتہائی مدھم مگر پراعتماد لہجے میں کہا، عائزہ شاید تم بھول رہی ہو، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اللہ کی گواہی کے ساتھ تم میری ہو چکی ہو، اس لیے یہ جو تم بار بار بھاگنے کی اور مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عائزہ نے لب کاٹ کر اسے دیکھا تو اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بات جاری رکھی کہ ابھی تو دادی کے سامنے تم بڑی ہمت دکھا رہی تھی، لیکن یاد رکھو کہ رخصتی کی باقاعدہ رسم میں اب زیادہ دن باقی نہیں رہے، بہت جلد تم مکمل طور پر میری دسترس میں ہوگی، اور تب یہ باتھ روم کے دروازے یا تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے حملے تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائیں گے۔ عائزہ کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے شیر کو چھیڑ کر کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ ارسلان نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ رخصتی تک شرافت کا مظاہرہ کروں، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں ابھی سے تمہیں یہ احساس دلاؤں کہ تمہارا شوہر کتنا مکمل ہے، اس لیے اب اپنی اس زبان کو تھوڑا لگام دے کے رکھو، ورنہ رخصتی سے پہلے ہی میں تمہیں اپنی محبت کا قیدی بنا لوں گا۔ عائزہ نے شرم سے نظریں جھکا لیں اور ارسلان نے اس کے سر پر پیار دے کر اسے باتھ روم سے باہر جانے کا راستہ دیا، مگر اس کی آنکھوں کی شرارت بتا رہی تھی کہ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ارسلان نے جب دیکھا کہ عائزہ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور وہ خاموش ہو گئی ہے تو اس نے اسے مزید جیچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ عائزہ کی کمر پر جماتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور بہت ہی دھیرے سے اس کے چہرے کی طرف جھکنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں عائزہ کے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں اور فضا میں رومانوی تناؤ اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ عائزہ کو لگا اب شاید وہ واقعی سے نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہی اپنا سر آگے کیا اور ارسلان کے نچلے ہونٹ پر اپنی دانت گاڑ دیے۔ ارسلان اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار عائزہ کو آزاد کر دیا۔ عائزہ نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے بازو کے نیچے سے راستہ بنایا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر ہنستی ہوئی باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ پچھلے ارسلان نے اپنے ہونٹ کو ہاتھ سے دباتے ہوئے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر عائزہ کی اس شرارت میں ایک عجیب سی خوشی اور ہنسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ عائزہ کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے زور سے چلائی کہ ابھی تو میں صرف ہونٹ کاٹا ہے، ابھی رخصتی تک آپ کا پورا چہرہ نشانات سے بھر دوں گی۔ ارسلان نے آئینے میں اپنے ہونٹ پر ابھرتی سرخی کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لڑکی جتنی ضدی ہے اسے منانے کا مزہ بھی اتنا ہی آئے گا۔ عائزہ کی ہنسی پوری راہداری میں گونج رہی تھی۔ جب ارسلان نے باتھ روم میں کھڑا اپنی اگلی چال سوچ رہا تھا، ارسلان نے جب ہاتھ ہونٹ سے ہٹایا تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ عائزہ نے اتنے زور سے دانت گاڑے تھے کہ اس کے نچلے ہونٹ کے کنارے سے ہلکی سی خون کی لکیریں رس کے اس کی توڑی کی طرف بہنے لگی تھی۔ اس نے اپنی انگلی رکھ کر اسے کو خون کو چھوا اور پھر اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ درد تو تھا، پر اس درد نے اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑانے کے ساتھ ساتھ اسے چیلنج بھی کر دیا۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو اس کی قدموں کی چاپ سن کر عائزہ جو بیٹھ کے دوسری طرف کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم سیدھی ہو گئی۔ ارسلان کو اپنے ہونٹ پر ٹیشو پیپر رکھ کے دیکھ عائزہ کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ تشویش نے لے لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے دانتوں سے اتنی زور سے کاٹا ہے کہ خون نکل آئے گا۔ ارسلان خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے ٹیشو پیپر ہٹایا تو وہاں خون کے ننھے قطرے ابھی بھی واضح تھے۔ عائزہ نے گھبرا کر اپنی انگلیاں موڑ لی اور دبی آواز میں کہا، میں نے یہ جان بوجھ کر اتنا زور سے نہیں کیا تھا، وہ تو بس آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے اس لیے۔ ارسلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنا زخمی ہونٹ اس کی آنکھوں کے عین سامنے کیا اور بہت دھیمے مگر بھاری لہجے میں بولا، دیکھ لو عائزہ، یہ پہلا نشان ہے جو تم نے میرے وجود پہ چھوڑا ہے، اب اس کا حساب تو میں لے کر ہی رہوں گا۔ عائزہ نے شرمندگی سے نظریں جھکائی تو ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہی زخمی ہونٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا، جس کی تپش اور خون کا احساس عائزہ کے پورے جسم میں بجلی بن کر دوڑ گیا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی، جب ارسلان کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک جنون تھا جو عائزہ کو بتا رہا تھا کہ آج کی یہ شرارت اسے بہت ہی مہنگی پڑنے والی ہے۔ دادی نے جب عائزہ کو ہنستے ہوئے تیزی سے کمرے کی طرف بھاگتے دیکھا اور پیچھے ارسلان کے چہرے پہ وہ گہری مسکراہٹ اور ہونٹ پہ ٹیشو پیپر کا نشان دیکھا تو وہ سب سمجھ گئی۔ وہ اپنی لاٹھی دیکھتی ہوئے آہستہ آہستہ عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ تھوڑا سا کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو گئی، جہاں عائزہ
बेड पे बैठी थी, अभी तक अपनी शरारत पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन दादी को अचानक सामने देखकर वो एकदम से हड़बड़ाकर सीधी हो गई। दादी जान ने इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा और उसके माथे पे प्यार देखकर वहीं बैठ के किनारे बैठ गई। इनके चेहरे पे एक ऐसी ही अपनाहत थी जो सिर्फ़ बुज़ुर्गों के हिस्से में आती है। उन्होंने आयशा का हाथ थाम कर अपनी नरम और झुर्रियों भरे हाथों में थाम लिया और बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोली कि मेरी पगली बच्ची, ये जो ज़िंदगी के रोमानवी खेल होते हैं ना, इनमें इतनी तेज़ी अच्छी नहीं होती। माना कि अरसलान तुम्हारी शरारतों को हँस के टाल देता है, लेकिन याद रखो वो तुम्हारा शौहर है और इस रिश्ते का एक तकद्दुस होता है। दादी ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आयजा बेटा, मर्द जितना भी नरम दिल हो, इसे अपनी अना और अपनी मर्दानगी पे चोट बर्दाश्त नहीं होती। तुमने जो दादी के सामने इसकी मर्दानगी का मजाक उड़ाया है, वो तो चलो हम सब हंस के पी लेंगे, लेकिन तन्हाई में इसके साथ ऐसी हदें पार ना करो कि कल को तुम्हें खुद शर्मिंदगी उठानी पड़े। दादी जान ने इसे नसीहत की कि देखो, निकाह तो हो चुका है, अब तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो, इसलिए अपने अल्फाज और अपनी हरकतों में थोड़ा सा लिहाज रखो, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ छेड़छाड़ का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के एहसासात का एहतराम करने का भी नाम है। आयजा ने दादी की बातें सुनकर अपना सर इनकी गोद में रख दिया। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। इसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई। दादी ने इसके बालों पर उंगलियां कहते हुए बड़े इत्मीनान से कहा कि तुम अभी नादान हो, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। बस इतना याद रखना कि रिश्ता नाजुक धागे की तरह होता है, जिसमें तुम्हारी थोड़ी सी समझदारी से एक मजबूत जंजीर बना सकती है। दादी जान के समझाने का असर आयजा पे ऐसा हुआ कि इसकी तमाम शरारतें एकदम संजीदगी और शर्म हया में बदल गई। लेकिन घर का नक्शा तो अब तभी वह बदला जब अगले ही दिन दादी ने अरसलान की रुखसती का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते पूरे घर में एक तलातुम बर्पा हो गया। पुरसुकून घराना अचानक किसी सौदी हल का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़ों की थान, कढ़ाई वाले दुपट्टे और जूलरी के डब्बे खुल गए। दर्जियों के चक्कर लगने लगे और घर के दलानों में ढोलक की थाप गूंजने लगी। आयशा, जो अभी कल तक अरसलान को छेड़ रही थी, अब शादी की तैयारियों के शोर में खुद को कहीं गुम पाने लगी। इसे रह रह कर अरसलान की वो बातें याद आती थी कि रुखसती के बाद तुम मेरी दस्तरस में होगी, और ये सोचते इसकी गालों पे लाली छा जाती थी। दूसरी तरफ अरसलान का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। अब वो अगरचे बाहर से पुरसुकून नजर आने की कोशिश करता, लेकिन इसकी नज़र हर वक्त आयशा को ही तलाश करती, जो अब रिवाज के मुताबिक मायूं बैठने की वजह से इससे छिनी चुभने लगी थी। घर के मर्दों ने हाल और कैटरिंग की जिम्मेदारियां खूब संभाली थी, जबकि औरतों ने उपटन और मेहंदी की तैयारियों में आयशा को घेर लिया था। पूरे घर में फूलों की खुशबू बस गई थी। गेंदे के फूल सहन को सजाया जा रहा था। कमरों से हंसी की मजाक की आवाज़ें आ रही थी। तो बाहर से गुजरते हुए अरसलान के कदम खुद ब खुद रुक जाते। इससे बार बार अपना वो जख्मी होठ याद आता, जिसका निशाना मिट चुका था, लेकिन इसकी तपिश अभी भी इसके दिल में ताज़ा थी। वो बेसब्री से इन लम्हों का इंतजार करने लगा जब ये तमाम हंगामे ख़त्म हो गया और वो अपनी इस ज़िद्दी और प्यारी शरीके हाथ को हमेशा के लिए अपने नाम के साथ लेकर अपने घर जाएगा। शादी की मसरूफियात ने जहाँ सबको थका दिया, वहीं आयशा और सलान के दरमियान एक अनदेखा रोमानवी तनाव पैदा कर दिया था, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। मेहंदी की तकरीब अब अपने पूरे जोबन प्रति सहन गेंदे के फूलों और पीली रोशनियों से चमका रहा था, और हर तरफ ढोलक की थाप के साथ साथ लड़कियों के गीतों का शोर था। आयशा पीले रंग के खूबसूरत जोड़े में मलबूस थी, हाथों में मेहंदी लगवाए एक सोफे पर शहजादी बनी बैठी थी, लेकिन इसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जहाँ से मर्दों की आमदो रफ्त जारी थी। जैसे ही अरसलान सफ़ेद करते और पीले वास्कोट में मलबूस हाथों में मिठाई का टोकरा थामे अंदर दाखिल हुआ, आयशा का दिल सीने में जैसे जोर जोर से उछला। अरसलान की नज़रें सीधा आयशा पे गईं, जो आज बुला की हसीन लग रही थी। इसने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ आयशा की तरफ कदम बढ़ाया। करीब आते ही इसने झुककर आयशा के कान के पास इतने मध्यम लहजे में कहा कि सिर्फ इसे ही सुनाई दे, आज तो आपकी ज़बान को ताला लगा हुआ है बेगम, क्या बात है? वो दादी के सामने वाली हिम्मत कहाँ गई? आयशा ने शर्म से नज़रें झुकाई और कुछ कहना चाहा, मगर मेहंदी लगी होने की वजह से बेबस थी। अरसलान ने इसकी इस बेबसी का फ़ायदा उठाया और एक लड्डू उठाकर इसके लबों के करीब लाया। मुंह खोलो, वरना लोग समझेंगे कि दूल्हा मियाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आयशा ने जैसे ही छोटा सा मुंह खोला, अरसलान ने बड़ी ही महारत से लड्डू इसे खिलाया और अपनी उंगलियों इसके लबों से टच कर दी, जिसकी तपिश आयशा को अपने पूरे वजूद में महसूस हुई। अरसलान वहीं बैठ गया और आयशा के हाथों पर लगी मेहंदी का डिज़ाइन देखते हुए कहने लगा, मेहंदी तो बहुत गहरी रची है, इसका मतलब मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। ये शायद आपको मेरी मुकम्मल होने पर यकीन आएगा। आयशा ने गुस्से से इसे देखा तो, और सलान ने अपने वही जख्मी होंठ, जिस पर अभी हल्का सा निशान बाकी था, इसके बिल्कुल सामने कर दिया और आंख मार के बोला, ये निशान तो मैं रुखसती वाले दिन सबको दिखा दूंगा कि मेरी दुल्हन कितनी खतरनाक है। आयशा ने दांत पीसते हुए दमी आवाज में कहा, सलान प्लीज, सब देख रहे हैं, दूर हटे। मगर अरसलान कहाँ मानने वाला था। इसने आयशा का गुजरा दुरुस्त करने के लिए बहाने इसके गाल को छुआ
اور شرارت سے بولا، آج کی رات تو بس شروعات ہے عائزہ، کل کے رات تو یہ شور بھی نہیں ہوگا اور آپ کا یہ کاٹنا بھی کام نہیں آئے گا، تب دیکھوں گا کہ آپ اپنی پھوٹی قسمت کو رونا کیسے روتی ہیں۔ عائزہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور ارسلان ہنستا ہوا وہاں سے اٹھ گیا، مگر اس کی چھیڑ چھاڑ نے عائزہ کے دل کے اندر ایک ایسی آگ لگا دی تھی کہ اسے اب رخصتی کا ڈر اور انتظار ایک ساتھ ہونے لگ گیا تھا۔ مہندی کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب گھر پرسکون ہوا تو عائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی جولی اتار رہی تھی اور بار بار اپنے مہندی بھرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ تبھی دروازہ بہت آہستہ سے کسی نے کھولا اور ارسلان اندر داخل ہوا۔ عائزہ اسے اچانک اس وقت اپنے کمرے میں دیکھے گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارسلان نے لبوں پر انگلی رکھ کر اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے عائزہ کے دونوں نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیے اور انہیں اپنی آنکھوں کے قریب لا کر مہندی کے گہرے رنگ اور پیچیدہ ڈیزائن کا معائنہ کرنے لگا۔ رنگ تو بہت ہی گہرا چڑھا ہے عائزہ، لگتا ہے واقعی میں تمہارے دل و دماغ پر پوری طرح قابض ہو چکا ہوں، اس نے بہت دھیمے اور رومانوی لہجے میں کہا۔ عائزہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے گرفت مزید سخت کر لی۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے اس نے تھوڑا سا اور ڈرانے والے انداز میں بولا، کل رات کی فکر ہے نا تمہیں؟ یاد ہے باتھ روم میں تم نے کیا کہا تھا کہ میں نامکمل ہوں اور تمہیں رومانس کرنا مجھ نہیں آتا؟ ارسلان نے عائزہ کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، کل رات جب یہ شور و غل ختم ہو جائے گا اور تم صرف میری دسترس میں ہوگی تب میں تمہیں ایک ایک لفظ کا حساب دوں گا۔ کل رات نہ یہ دروازے ہوں گے نہ ہی کوئی دادی جان بچانے آئیں گی، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جسے تم نامکمل کہہ رہی تھی وہ جب جنون پہ اتر آئے تو کیا کرتا ہے۔ عائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اسے ارسلان کی آنکھوں میں چھپا وہ خطرناک پیار صاف نظر آنے لگا جس کا تذکرہ وہ باتھ روم میں کر چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کل رات عائزہ کے لیے اتنی آسان نہیں ہونے والی تھی جتنی وہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی اس ہلکی سی دھمکی اور بے پناہ قربت نے عائزہ کو اندر تک لرزا دیا تھا، وہ چاہ کر بھی ارسلان کی نظروں کے جادو سے خود کو چھڑا نہ سکی۔ ارسلان کی نظریں عائزہ کے لرزتے ہوئے لبوں پر جم گئیں جہاں حیا اور بے چینی کی ایک انوکھی جنگ جاری تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں عائزہ کا مہندی سے سجا ہوا وجود کسی محصور کن خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی تیز ہوتی سانسیں ارسلان کے صبر کے تمام بندھن توڑ رہی تھیں۔ ارسلان کی آنکھوں میں اب وہ شرارت نہیں تھی بلکہ ایک بے خود کر دینے والا جنون اتر آیا تھا۔ اس نے عائزہ کی کلائیوں کو چھوڑ کر اس کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں ایسے تھاما جیسے کوئی انتہائی قیمتی اور نازک چیز پکڑی ہو۔ عائزہ نے گھبرا کر اپنی پلکیں مون لیں لیکن اس بار ارسلان پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ بہت دھیرے سے اس کے بالکل قریب جھکا یہاں تک کہ ان دونوں کی سانسیں ایک کے دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ اگلے ہی لمحے ارسلان نے اپنے لب عائزہ کے لبوں پہ رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض ایک لمس کا نہیں تھا بلکہ اس میں وہ تمام جوابات چھپے تھے جو عائزہ نے دادی کے سامنے اٹھائے تھے۔ عائزہ کا پورا وجود برف کی طرح پگھلنے لگا، اس کی مہندی رچے ہاتھ بے اختیار ارسلان کے کندھوں پہ جم گئے، وقت جیسے تھم گیا تھا اور کمرے کی خاموشی میں اب صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ارسلان اس لمحے میں جیسے سب کچھ بھول چکا تھا، وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ جسے وہ نامکمل سمجھ رہی تھی اس کی محبت کتنی مکمل اور گہری ہے۔ جب وہ کافی دیر بعد اس سے الگ ہوا تو ان دونوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور عائزہ کے چہرے پہ حیا کی ایک ایسی سرخی تھی جو مہندی کے رنگ سے بھی کہیں زیادہ گہری تھی۔ ارسلان نے اس کی پیشانی پہ اپنا ماتھا ٹکا کر بھاری آواز میں کہا، ابھی بھی لگتا ہے کہ تمہارا شوہر نامکمل ہے؟ عائزہ کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس لب کاٹ کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی جبکہ ارسلان کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ عائزہ کو اپنے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی کہ اس نے اپنی ٹانگیں منجمد ہوتی ہوئی محسوس کی۔ اس نے فوراً اپنی لرزتی ہوئی پلکیں جھکا لی اور اپنا چہرہ ارسلان کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی بے خودی اور اس کے چہرے کی رنگت کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے ہاتھ جو ابھی تک ارسلان کے کندھے پہ جمے ہوئے تھے اب بے جان ہو کر نیچے گر گئے اور وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ ارسلان نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی فاتحانہ لہر اٹھی۔ اس نے عائزہ کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی شرماتی ہوئی آنکھوں کا نظارہ کر سکے، مگر عائزہ نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ نظر نہیں ملائے گی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکی، ارسلان پلیز باہر جائے، کوئی آ جائے گا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل ہی سنائی دے رہی تھی۔ ارسلان نے اس کی اس معصومانہ شرم پر ایک دبی دبی مسکراہٹ دیتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چھوا اور سرگوشی کی، ابھی سے یہ حال ہے؟ کل تو تم نے دادی کے سامنے بہت لمبی زبان چلائی تھی، اب وہ ساری بہادری کہاں گئی؟ عائزہ نے شرم کے مارے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیا اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کا دل اب بھی اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ارسلان کو اس کی دھڑکنیں سنائی نہ دے دے۔
اس کی یہ خاموشی اور نظریں چرانا ارسلان کو اور بھی دیوانہ کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی یہ شرمیلی بیگم اس ضدی اور کاٹنے والی آئزہ سے کہیں زیادہ دلکش اور رومانوی ہے۔ وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر ایک آخری بار اس کے ماتھے کو چوم کر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے چہرے کی وہ حیا دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ آئزہ کبھی اسے نامکمل کہنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ ارسلان اور عائدہ کے درمیان وہ رومانوی خاموشی اور جذباتی تناؤ ابھی برقرار رہی ہی تھا کہ اچانک ارسلان کی پتلون کی جیب میں رکھا موبائل فون کسی چیخ کی طرح بج اٹھا، جس سے دونوں ہی ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ ارسلان نے جھنجھلا کر فون نکالا۔ اس کا ارادہ کال کاٹ دینے کا تھا، لیکن اسکرین پر اپنے سب سے قریبی دوست فہد کا نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے آنے والی گھبرائی ہوئی آواز لرزتی حیات نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ فہد نہیں بلکہ کوئی راہگیر تھا جو بتا رہا تھا کہ فہد کی گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال میں لیا جا رہا ہے۔ رومانس کا وہ سحر جو چند لمحے میں اس کمرے میں طاری تر چشم زن میں ہوا ہو گیا۔ عائزہ جو ابھی تک شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، ارسلان کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر فوراً تشویش میں مبتلا ہو گئی اور اس کے قریب آ کر اس کا بازو تھام لیا۔ ارسلان نے قوتی آواز میں بس اتنا کہا، عائزہ فہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ اب اگر کچھ سوچے سمجھے وہ اسی حالت میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ عائزہ وہیں کھڑی ہی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فہد ارسلان کے لیے صرف دوست نہیں بلکہ بھائیوں جیسا تھا، اور اس حادثے کی خبر نے اس کے آنے والی خوشیوں کی رات پر ایک ایسا سایہ ڈال دیا تھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ عائزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان کیوں اچانک اتنا بد حواس ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ ایک طرف شادی کا گھر، خوشیوں کا شور، اور دوسری طرف یہ اچانک افتاد۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آخرکار وہ اپنے دوپٹے کا پلو موڑتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے دادی جان کے کمرے کی طرف گئی۔ دادی جان ابھی جائے نماز سے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ جب عائزہ کا ہانپتا ہوا وجود ان کے سامنے آیا، اسے دیکھ کر دادی نے دعا ختم کی اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا عائزہ بیٹا، اس وقت خیر تو ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ عائزہ نے روانسی آواز میں سارا ماجرا سنایا کہ کیسے فہد کا فون آیا اور ارسلان کس طرح بدحواس ہو کر ہسپتال کی طرف نکل گیا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دادی جان نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے اپنے بیڈ کے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے بڑی شفقت سے عائزہ کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، پریشان مت ہو میری بچی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور فقط ایک نیک بچہ ہے، انشاءاللہ وہ خیریت سے ہوگا۔ دادی نے عائزہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے ہی متانت سے کہا، دیکھو عائزہ، تم اب ہمت ہار جاؤ گی تو اسے کون سنبھالے گا؟ اٹھو، وضو کرو اور 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرو، وہی سب مشکلیں ٹالنے والا ہے۔ دادی کی ان باتوں نے عائزہ کے مضطرب دل کو ایک عجیب سا سکون بخش دیا۔ اسے احساس ہوا واقعی اس وقت رونے دھونے کے بجائے دعا اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس نے دادی کی گود میں سر رکھ دیا اور دادی سے تسلی دیتے رہی کہ کالی رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ عائزہ ابھی دادی کی گود میں سر رکھے دل کو سہلائے ہی رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں کسی گاڑی کی بریک مارنے کی زوردار آواز آئی اور پھر لوگوں کے شور نے پورے گھر کی خاموشی کو چیر دیا۔ عائزہ کا دل کسی برے خدشے سے لرز اٹھا اور وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارسلان کا چھوٹا بھائی حمزہ ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ بولنے کی سخت بھی نہیں رکھتا تھا۔ حمزہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ارسلان بھائی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے۔ موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آتے ٹرک سے بچنے کی کوشش میں ان کی گاڑی بے قابو ہو کر کلابازیاں کھاتی ہوئی کھائی میں جا گری ہے۔ یہ سنتے ہی عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں سینے میں ہی جم گئی ہوں۔ وہ مہندی لگے ہاتھ جن پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ارسلان نے اپنے لبوں کی تپش چھوڑی تھی، اب لرز رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی پھنس کے رہ گیا۔ دادی جان نے ایک جھرجھری لی اور وہیں مسلے پہ گر پڑی، جبکہ پورے گھر میں جو اب تک شادی کے گیتوں سے گونج رہا تھا ایک دم کہرام مچ گیا۔ عائزہ کو رہ رہ کے ارسلان کی وہ آخری بات یاد آ رہی تھی، کل کی رات تو میری دسترس میں ہوگی۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں ارسلان کے خون کے نشان والا ٹیشو پیپر ابھی بھی پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اسے اب وہ ساری شرارتیں، وہ چھیڑ چھاڑ، وہ نامکمل والی بات ایک بوجھ لگ رہی تھی۔ وہ بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اس سے معافی مانگ سکے اور اسے بتا سکے کہ وہ اس کے بغیر خود ادھوری ہے۔ پورا خاندان اسپتال کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور عائزہ تڑپتی ہوئی اللہ سے بس یہی دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری اڑتی ہوئی مانگ کو بچا لے، میں اسے کبھی دوبارہ نہیں ستاؤں
اس کی مہندی کا رنگ اب اس سے خون کی طرح سرخ اور خطرناک لگنے لگا تھا۔ وہ خوشیوں بھرا گھر ایک پل میں ماتم کدہ بن چکا تھا۔ اسپتال سے فون کی گھنٹی بجی، پورے گھر میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ عائشہ جو دلان میں بیٹھی بے جان نظروں سے دیوار کو تک رہی تھی، فون کی آواز سنتے ہی جھٹک سے اٹھی اور دیوانہ وار فون کی طرف لپکی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں نے جیسے تصور اٹھایا۔ دوسری طرف سے بڑے ابا کی سسکتی ہوئی آواز آئی کہ عائشہ بیٹا، ارسلان کی حالت بہت نازک ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ یہ سنا تھا کہ عائشہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے اندر جیسے کچھ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی اور اپنی مہندی میرے ہاتھوں کو فرش پر مارنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ارسلان مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کل رات ہماری ہوگی۔ وہ چیختی جا رہی تھی، اس کی آواز پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ وہ دوڑ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنا ہی عکس دیکھ کر چلانے لگی۔ تم نے ہی اسے منحوس کہا تھا نا، تم نے ہی کہا تھا کہ وہ مکمل نہیں۔ دیکھو آج وہ سچ مچ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ بی جان اور گھر کی دوسری خواتین اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ سب کچھ پیچھے دھکیل لیتی، کبھی ہنستے اور کبھی دھاڑے مار کے رونے لگتی۔ اس کی آنکھوں کا کاجل بہہ کے اس کے گالوں پر پھیل چکا تھا۔ وہ پیلا جوڑا جو کل تک خوشی کی علامت تھا، اب اسے کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف بھاگتی کہ مجھے ارسلان کے پاس جانا ہے، اسے بتانا ہے کہ مجھے بچوں کی شاپنگ کرنی ہے، مجھے اس کے ساتھ جینا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر دادی جان کی بھی ہچکی بن گئی تھی۔ عائشہ کا ذہنی توازن جیسے اس سے صدمے کی تاب نہ لا کے بگڑنے لگا تھا۔ وہ اپنی ہی مہندی کو کھرچ کھرچ کر مٹانے لگی تھی، جیسے وہ رنگ اسے آگ لگا رہا ہو۔ وہ چیخ چیخ کر اللہ سے سودا کر رہی تھی، اللہ میری جان لے لے، بس اسے ایک بار واپس بھیج دے، میں اس سے معافی مانگے بغیر مرنے نہیں دوں گی۔ گھر کا ہر فرد اس کی دیوانگی دیکھ کر آنکھوں ان کے آنسو رو رہا تھا۔ کئی دن بیت گئے لیکن گھر کی فضا میں اداسی اور خوف کے سائے نہ چھٹ سکے۔ اسپتال کا وہ سفید اور ٹھنڈا کوریڈور عائشہ کا نیا ٹھکانہ بن چکا تھا، جہاں وہ ایک کونے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھی رہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی اب پھیکی پڑ کر بدنمائی کا احساس دلانے لگی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ ارسلان کے سر پر آنے والی شدید چوٹ کی وجہ سے وہ کوما میں چلا گیا ہے، تو عائشہ کو لگا جیسے کسی نے اسے زندگی درگور کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اب سب کچھ وقت اور ارسلان کی قوت ارادی پر منحصر ہے۔ وہ کب ہوش میں آئے گا یا آئے گا بھی یا نہیں، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ یہ سن کر عائشہ کا بچا کچا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ شیشے کے اس پار سے ارسلان کو دیکھتی جو مشینوں کے تاروں کے جال میں جکڑا بالکل ساکت پڑا تھا۔ وہیں ارسلان جو چند دن پہلے تک باتھ روم میں سے گھر کی گھیر کر شرارتیں کر رہا تھا، اب ایک پلک جھپکنے کا بھی محتاج تھا۔ عائشہ کی حالت دیکھ کر گھر والے بھی پریشان تھے۔ وہ نہ کچھ کھاتی تھی، نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، بس کبھی کبھی ارسلان کے پاس جا کر اس کا وہ ہاتھ تھام لیتی تھی جس پر اس نے کاٹا تھا، اور اپنے آنسوؤں سے ان کے نشانات دھونے کی کوشش کرتی تھی جو آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہے تھے۔ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر کہتی، ارسلان میں ہار گئی، آپ جیت گئے، آپ مکمل ہیں، آپ سے زیادہ مکمل مرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے ڈانٹ لیں، مجھے چھیڑ لیں، میں آپ سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آتا، صرف مانیٹر پر چلتی ہوئی لکیریں اور بیپ کی آوازیں اسے بتاتی کہ وہ زندہ ہے مگر اس کے پاس نہیں۔ دادی جان اسے دیکھ کر تڑپ جاتی، وہ اسے زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کرتی تو وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ان سے لپٹ کر رونے لگتی تھی۔ دادی جان، کیا ارسلان سچ مچ بچوں کی شاپنگ نہیں کریں گے؟ عائشہ کی یہ ذہنی حالت اور ارسلان کا وہ بے جان وجود پورے خاندان کے لیے ایک ایسی قیامت بن چکا تھا جس کا خاتمہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کی ہمت جواب دے گئی تھی تو اس نے اپنی تمام پابندیاں اور ڈاکٹروں کی ہدایت کو پشت ڈال دیا اور بیڈ پر لیٹے ارسلان کی بے جان وجود پر جھک گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو ارسلان کے سینے کے گرد پھیلا دیے اور اس سے پوری طرح لپٹ گئی، جیسے وہ اپنی زندگی کی تپش اس کے ساتھ بڑھتے وجود میں منتقل کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا چہرہ ارسلان کے کندھے پر ٹکا تھا اور اس کے آنسو ارسلان کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اسے پکار رہی تھی، ارسلان اٹھ جائیں نا، دیکھیں آپ کی عائشہ آپ کے پاس ہے، میں کہیں نہیں بھاگوں گی، میں باتھ روم میں بھی نہیں چھپوں گی، میں تو بالکل آپ کے قریب ہوں۔ وہ اسے اتنی شدت سے لپٹی تھی کہ اس کے بالوں کی مہک اور اس کی سسکیوں کی گونج اس سے خاموش کمرے میں ایک عجیب سا ماتم برپا کر رہی تھی۔ اس نے ارسلان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا جس پر اس کے دانتوں کے نشان اب ایک ہلکے سے داغ کی صورت میں رہ گئے تھے۔ اس نے اس داغ پر اپنا چہرہ رگڑا اور دیوانہ وار کہنے لگی، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اس کا بدلہ لیں گے، آپ نے کہا تھا نا آپ رخصتی کی رات مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ اٹھیں اور مجھے سزا دیں، میں کبھی پلٹ کر ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، میں آپ کو کبھی نہیں چھیڑوں گی۔ عائشہ کا پورا وجود ارسلان کے ساتھ لگ کر لرز رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو ارسلان ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلا جائے گا۔ اس نے ارسلان کے سینے پہ سر رکھ اس کی دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی جو مانیٹر کی بیپ کے ساتھ ہی بہت مدھم چل رہی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اس سے لپٹ کر اسے اپنے آغوش میں بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے کوئی ٹوٹتی ہوئی چیز کو دوبارہ جوڑنے کی ضد کرتا ہے۔ نرسوں اور ڈاکٹروں نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی جنونی کی طرح سے لپٹی رہی۔ اس کی چیخیں اب دم توڑ کر صرف لبوں کی لرزش بن چکی تھی۔ ارسلان پلیز ایک بار کہہ دیں کہ آپ مکمل ہیں، میں مان لوں گی، میں سب کے سامنے کہوں گی میں غلط تھی، بس ایک بار واپس آ جائیں۔
اس کی مہندی بھرے ہاتھوں کے ناخن اب ارسلان کے بازوں پر نشان ڈال رہے تھے، مگر وہ ساکت وجود اب تک کسی بھی لمس سے بے نیاز گہری نیند میں ڈوبتا ہوا تھا۔ ہفتوں کا طویل اور صبر آزما وقت بیت گیا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے کی دیواریں عائزہ کی سسکیوں اور دعاؤں کی گواہ بن چکی تھیں۔ عائزہ نے جیسے دنیا معافیت سے ناطہ ہی توڑ لیا تھا۔ وہ دن رات ارسلان کے بیڈ کے ساتھ لگی بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی وہ شوخی، وہ چلبلاپن اور وہ شرارتیں جیسے کسی گہرے سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ اس کی چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور خوبصورت آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ دور سے ہی اس کی بربادی کی داستان سناتے تھے۔ وہ عائزہ جو کبھی آئینے کے سامنے سے نہیں ہٹتی تھی، اب اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے، لباس بے ترتیبی کا شکار، بس ایک ہی دھن تھی کہ ارسلان کی انگلیوں میں ذرا سی جنبش ہو۔ اس شام جب سورج کی آخری کرنیں کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، عائزہ ہمیشہ کی طرح ارسلان کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی ہتھیلی پر ایک ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب ارسلان کی انگلیوں نے دوبارہ حرکت کی اور اس کے لبوں سے ایک بہت ہی مدھم سی کرہ نکلی تو عائزہ کی روح جیسے جسم میں واپس لوٹ آئی۔ اس نے تڑپ کر ارسلان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی بند پلکیں بوجھل پن سے لرز رہی تھیں۔ پھر بہت آہستہ سے ارسلان نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ارسلان کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی عائزہ پہ جمی، وہ اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ عائزہ کہاں تھی؟ اس کے سامنے تو کوئی اور ہی موجود تھا، جس کی آنکھیں حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں اور چہرہ دکھوں کی تصاویر بنا ہوا تھا۔ ارسلان نے خوش لبوں سے بہت مشکل سے عائزہ پکارا تو اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اس کے سینے پہ سرک کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ارسلان نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے سر کو چھونا چاہا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی ضدی اور چنچل بیگم اس کے ایک ایک لمحے کے انتظار میں خود کو کتنا مٹا چکی ہے۔ عائزہ نے روتے ہوئے اس کا وہی زخمی ہاتھ اپنے گال سے لگایا اور بولی، ارسلان آپ آ گئے، آپ نے دیکھ لیا میں آپ کے بغیر کتنی ادھوری ہوں۔ ارسلان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر پٹکوں کی طرف بہہ گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اس حادثے نے عائزہ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اب وہ پہلی والی لاپرواہ لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس کے کل کا آئینہ صرف اور صرف اس کا شوہر تھا۔ ارسلان نے جب دیکھا کہ عائزہ اس کے سینے پہ سرک کے ہچکیاں لے رہی ہے اور اس کا پورا وجود کرچی کرچی ہو چکا ہے تو اس کے دل نے اپنے میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے بہت ہمت جمع کی اور اپنا لرزتا ہوا ہاتھ جس پر ایک ہلکا سا نشان باقی تھا عائزہ کے سر سے سرکاتے ہوئے اس کے ہاتھوں تک لایا۔ اس نے عائزہ کے نحیف اور پیلے پڑتے ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لیا جن پہ مہندی کا رنگ اب مرجھا کر مٹیلا ہو چکا تھا۔ ارسلان نے بڑی ہی عقیدت اور گہری محبت سے عائزہ کا ہاتھ اپنے لبوں کے قریب کیا اور اس کی ہتھیلی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ اس ایک لمس میں ہفتوں کی مسافت، جدائی کا درد اور عائزہ کی بے پناہ محبت چھپی ہوئی تھی جس نے اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لیا تھا۔ عائزہ نے چونک کر اپنا سر اٹھایا، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں وہ پرانی شرارت تو نہیں تھی، مگر ایک ایسا ٹھہراؤ اور سکون تھا جو عائزہ کے دکھوں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ اپنے گال سے لگایا، بہت ہی دھیمی بھرائی ہوئی آواز بولا، تم نے تو کہا تھا میں ادھورا ہوں عائزہ، مگر دیکھو تمہارے ان آنسوؤں اور ان حلقوں نے مجھے یہ بتا دیا کہ اصل میں تو تم میرے بغیر ادھوری ہو۔ اب کبھی مجھ سے دور بھاگنے کی بات مت کرنا، کیونکہ تمہارا یہ خاموش پیار مجھے دوبارہ جینے کی ہمت دے رہا ہے۔ عائزہ نے جب ارسلان کو اپنے ہاتھ پہ بوسہ دیتے اور اتنی محبت سے بات کرتے دیکھا تو اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ارسلان جس نے ہمیشہ چھیڑا تھا، اس کے دکھ کو سمجھ کر اسے اپنے آغوش میں سمیٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے دوبارہ اپنا سر اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اس بار اس کے آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک نئے اور مضبوط رشتے کے آغاز کے تھے۔ ارسلان کی ہوش میں واپسی نے عائزہ کے اندر جیسے زندگی کی نئی لہر دوڑا دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا خوف بھی تھا۔ اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب گھر والے اور نرس کمرے میں داخل ہوئے تاکہ ارسلان کا معائنہ کر سکے اور اسے آرام کرنے دے تو عائزہ نے اسے چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح ارسلان کے سینے سے لگی رہی، اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑ رکھا تھا جیسے اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو ارسلان پھر سے اسے اندھیری خائی میں چلا جائے گا۔ بھی جان اور دادی جان نے اسے پیار سے پکارا، عائزہ بیٹا اب تو اسے ہوش آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے دو، تم بھی جا کر کچھ کھا لو، مگر عائزہ نے جیسے کچھ سننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ ارسلان کے سینے میں مزید چھپا لیا اور اس کی ہچکیاں پھر سے تیز ہو گئیں۔ وہ عائزہ جو کبھی کسی کی نہیں سنتی تھی آج ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح اپنے محافظ سے لپٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے جب اسے زبردستی ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے ارسلان کو اور زور سے تھام لیا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہونے پہ تڑپتا ہے۔ ارسلان نے جو ابھی بہت کمزور تھا اپنی لرزتی انگلیاں عائزہ کے بالوں میں پھیری اور دھیمی آواز میں سب سے کہا، رہنے دیں اسے میرے پاس ہی، اسے مجھ سے دور مت کرے، یہ اتنے دن اکیلے رہی ہے، اب اسے میرے سینے کی دھڑکنیں سننے دیں تاکہ اسے یقین آ جائے کہ میں سچ مچ واپس آ گیا ہوں۔ ارسلان کی بات سن کے پیچھے سب ہٹ گئے اور عائزہ کافی دیر تک اسی طرح اس کے دل پر سر رکھے اس کی سانسوں کی ترتیب کو محسوس کرتی رہی۔ اس کے گہرے ہلکے اور زرد چہرہ اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے یہ معاوضہ کس قیمت میں پایا ہے۔ وہ بار بار اس کے سینے کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی
اور ارسلان خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کے خوف کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ رشتہ جو ایک شرارت سے شروع ہوا تھا، اب ایک درد کی ان منزلوں سے گزر کر ایک ایسی اٹوٹ زنجیر بن چکا تھا جسے اب کوئی بھی حادثہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ کچھ ماہ بعد وہی گھر جو کبھی اداسی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، آج ایک بار پھر روشنیوں اور خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ آج ارسلان اور رضا کی زندگی کی وہ سب سے بڑی رات تھی جس کا انتظار ایک طویل اور کٹھن امتحان کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ رخصتی کی تمام رسمیں مکمل ہو چکی تھیں اور عائزہ سرخروسی جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی ارسلان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ رچی نئی مہندی اب صرف خوشی کا رنگ نہیں دے رہی تھی بلکہ خوف یا صدمہ وہاں باقی نہیں تھا۔ دروازہ کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں اب مکمل توازن تھا، اگرچہ اس کے ماتھے پہ ایک چھوٹا سا نشان ابھی اس حادثے کی یاد دلاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانا جنون اور محبت تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا عائزہ کے سامنے آیا، اس کی گھونگھٹ الٹ کر اسے دیکھا۔ عائزہ نے شرما کے نظریں جھکا لیں تو ارسلان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارسلان نے وہیں اپنا زخمی ہاتھ، جس پر اب عائزہ کے کاٹنے کا نشان ایک یادگار بن چکا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور وہ ہنستے ہوئے بولا، تو بیگم صاحبہ بتائیں، آپ کا وہ ادھورا شوہر اب کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ابھی باتھ روم کی طرف بھاگنے کا ارادہ ہے؟ عائزہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے وہ پرانے لمحے لہرا گئے، مگر اس بار اس نے نظریں چرانے کی بجائے ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ اس نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا اور بڑی ہی عقیدت سے کہا، آپ کبھی ادھورے نہیں تھے ارسلان، میں پاگل تھی جو آپ کو سمجھ نہ سکی، اب تو وہ مکمل انسان ہے جس نے مجھے جینا سکھایا۔ ارسلان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے خود سے لگایا اور اس کے ماتھے پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس نے عائزہ کے کان میں سرگوشی کی کہ چلو اب وہ پرانے گلے اور رونا دھونا بھول جاؤ، کیونکہ اب تمہاری ہر صبح میری محبت اور ہر رات میری آغوش میں گزرے گی۔ عائزہ نے سکون سے اپنی آنکھیں مول لیں۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کالی رات کے بعد جو سویرا آیا تھا وہ کتنا خوبصورت تھا، اور کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔